ابتدا بھی ہے انتہا بھی ہے، آغاز بھی ہے انجام بھی ہے، شروعات بھی ہے اختتام بھی ہے۔ ایک ہی ذات ہے جس ذات پاک کے لیے نہ ابتدا ہے نہ انتہا ہے نہ آغاز ہے نہ انجام ہے نہ شروعات ہے نہ اختتام ہے۔ ولا نہایت لہ ولا بدایت لہ، وہ ہمیشہ سے ہے، وہ ہمیشہ رہے گا۔ لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، وہ میرے رب کی ذات ہے جو ہمیشہ سے ہے۔ جب ہر شے کی ابتدا ہے اور ہر شے کی انتہا ہے، اب غور کیا جائے، ہم اور آپ انسان ہیں۔ جناب مولوی نور الدین صاحب وہ بھی انسان تھے۔ انسان کی ابتدا کیا انسان کی پیدائش ہے یا انسان کی انتہا کیا انسان کی موت ہے؟ اس لیے کہ پروگرام کا نام رکھا گیا عظمت والد، تو دونوں کو لے کر چلوں گا انشاءاللہ۔ انسان کی ابتدا کیا انسان کی پیدائش ہے یا انسان کی انتہا کیا انسان کی موت ہے؟ نہ، انسان کی ابتدا نہ انسان کی پیدائش ہے اور انسان کی انتہا نہ انسان کی موت ہے۔ تو جب انسان کی ابتدا انسان کی پیدائش نہیں ہے تو یہ انسان پیدا ہونے سے پہلے کہاں تھا؟ یہ انسان پیدا ہونے سے پہلے کہاں تھا؟ تو آسان جواب ہے، کوئی مشکل نہیں ہے۔ علامہ طیب صاحب قبلہ بیٹھے ہوئے ہیں، ایسا نہیں کہ ان سے پوچھ کر کے آپ بتائیں، بڑے خوش نصیب ہیں کہ ایک بزرگ عالم دین کی ابتدا میں آپ نماز پنگانا خوش نصیب ہیں۔ آسان جواب یہ ہے کہ انسان اس دنیا میں آنے سے پہلے ماں کے پیٹ میں تھا۔ یہی جواب ہے نا؟ ارے یہی جواب ہے کہ ہاتھ نہ بولیے آپ۔ انسان اس دنیا میں آنے سے پہلے ماں کے پیٹ میں تھا اور شکم مادر میں آنے سے پہلے باپ کے صلب میں تھا، اور وہاں آنے سے پہلے عالم ارواح میں تھا۔ ہماری روح آپ کی روح ہے، صالحین کی روح ہے، صدیقین کی روح ہے، شہداء کی روح ہے، نبیین کی روح ہے، تمام کی روح ہے۔ جب عالم ارواح میں تھی تو میرے رب نے تمام روحوں سے ایک سوال کیا تھا، روحوں بتاؤ میں تمہارا رب ہوں کہ نہیں؟ کیا بات ہے، بس سمجھ میں آ رہی؟ بتاؤ میں تمہارا رب ہوں کہ نہیں؟ تمام روحیں خاموش تھی، چپ تھی۔ نبیین کی روح ہے، صدیقین کی روح ہے، شہداء و صالحین کی روح ہے، تمام روحیں خاموش تھی۔ اور جب تمام روحیں خاموش تھی تو روح مصطفیٰ کھڑی ہو گئی، پکاری، ہاں مولا تو میرا رب ہے۔ اور جب روح مصطفیٰ بولی تو روح مصطفیٰ کی اقتدا میں تمام روحیں پکار اٹھی، قالوا تو بولا ہاں مولا تو میرا۔ جب تک میرے رب نے چاہا ہم وہاں رہے، پھر رب کا حکم ہوا دنیا بدلو، وہاں سے چلے باپ کے صلب میں رہے۔ جب تک رب نے چاہا رہے، پھر حکم ہوا چلو یہاں سے تو ماں کے شکم میں آ گئے۔ جب تک رب نے چاہا 9 مہینے ہم وہاں پہ رہے، پھر حکم ہوا اب یہاں سے بھی نکل پڑو، ہم اس دھرتی پہ آ گئے۔ اب جب تک میرا رب چاہے گا ہم یہاں رہیں گے، جب تک میرا رب چاہے گا ہم یہاں رہیں گے، پھر جب اس کا حکم ہو جائے گا یہاں بھی چھوڑو، ہم قبر کی دنیا میں چلے جائیں گے۔
پھر جب تک رب چاہے گا ہم وہاں رہیں گے. پھر حکم ہوگا یہاں سے بھی نکل پڑو, میدان محشر میں حاضر ہو جائیں گے. جب تک رب چاہے گا ہم وہاں رہیں گے. پھر حکم ہوگا اب یہاں بھی چھوڑو. مولا اب تو یہاں سے جانے کے لیے کہتا ہے, اب ہم یہاں سے جائیں تو کہاں جائیں؟ جواب ملے گا اپنے باپ کے گھر چلے جاؤ. کہاں؟ باپ کے گھر. اور باپ کا گھر کہاں؟ جنت. اللہ کے فضل سے رسول کائنات کی شفاعت کے ذریعے ہم اپنے باپ حضرت آدم علیہ السلام کے گھر جنت میں چلے جائیں گے انشاءاللہ. اب ماں کے پیٹ میں انسان 9 مہینے تک کے رہتا ہے, پھر بچہ پیدا ہو گیا. عظمت والدین کانفرنس میں آپ بیٹھے ہوئے ہیں, اور جب بچہ پیدا ہوتا ہے معلوم ہے بچہ زندہ رہنے کے لیے اس بچے کو کھانا بھی چاہیے اور پانی بھی چاہیے کہ نہیں ہو؟ اب وہ تو روٹی کھا نہیں سکتا, پانی پی نہیں سکتا ہے. اللہ کی قدرت دیکھیں کہ اللہ رب العزت نے ماں کے سینے میں دودھ عطا کر دیا, اسے پیو اور یہ دودھ کھانے کا بھی کام کرے گا اور پانی کا بھی کام کرے گا. اور وہ دودھ ہم اور آپ 1 دن یا 2 دن یا 3 دن یا 4 دن نہیں پیے ہیں, مسلسل 2 سے 2.5 سال تک کے پیے ہیں پیارے. 2 سے پی کر کے آپ پرواز رہے ہو. پتا ہے وہ دودھ تیار کیسے ہوتا ہے؟ اطباء کا کہنا ہے, ڈاکٹروں کا کہنا ہے, حکیموں کا کہنا ہے, ایک انسان جب 100 لقمہ عمدہ غذا کھاتا ہے, اچھا کھانا کھاتا ہے, تو 100 لقمے کھانے کا 1 قطرہ خون تیار ہوتا ہے. 100 لقمہ جب عمدہ کھانا کھاتا ہے انسان تو 1 قطرہ خون تیار ہوتا ہے, اور 100 قطرے خون کا 1 قطرہ دودھ تیار ہوتا ہے. وہ دودھ آپ 1 یا 2 دن نہیں پیے ہو, مسلسل 2.5 سال تک کے پیے ہو. اگر کوئی انسان اس دودھ کی قیمت ادا کرنا چاہے تو نہیں, اور پھر آپ غور کیجیے گا پیدائش کے دن سے لے کر کے بچہ 4 یا 5 سال کا ہو جاتا ہے, پیشاب کرتا ہے, پخانہ کرتا ہے. آپ غور کیے ہوں گے ماں اپنے ہاتھ سے بچے کی غلاظت کو بھی صاف کرتی ہے. دیکھیں کہ اپنے ہاتھ سے بچے کی غلاظت کو صاف کرتی ہے. او برکت تھی کہ مسلمانوں غور کرو, جس ماں نے 1 سال نہیں 2 سال نہیں 3 4 5 سال تک اپنے بچے کی غلاظت کو صاف کی ہے. ہماری غلاظت کو, آپ کی غلاظت کو آپ کی ماں نے صاف کی ہے. قسم خدا کی اگر ماں اور باپ بڑھاپے کے منزل کو پہنچ جائے اور وہ چلنے کے لائق نہ رہے, بسترے پہ پڑ جائے, اور اگر پیشاب و پخانہ اگر غلاظت بسترے پہ کر دے, خدا را نفرتیں نہ کرنا, گھن نہ کرنا, تکلیف مت ماننا, یاد کرنا یہی ماں یہی باپ 5 سال کی عمر تک کے میری غلاظت کو صاف کیا ہے. چلو موقع ملا ہے تو کچھ دن صاف کر لیتے ہیں, کچھ دن صاف کر لیتے ہیں. اللہ اکبر. انسان جب اپنے والدین کی خدمت کرتا ہے, اگر والدین دل سے دعا دے دینا تو بچے کی زندگی بے انقلاب پیدا ہو جاتا ہے. چلتے چلاتے ایک واقعہ بتا دوں, پھر میں اصل موضوع پہ آ جاؤں گا انشاءاللہ. ایک اللہ کے نبی ہیں حضرت سیدنا موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم. یہ اللہ کے نبی ہیں. یہ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم تبلیغ دین فرما رہے تھے, اشاعت اسلام کر رہے تھے, اور تبلیغ دین کرتے کرتے اپنے آپ کو تھکاوٹ کا احساس کیا. مولا کے بارگاہ میں عرض کرتے ہیں, مولا میں تیرے دین کے کام کو انجام دے رہا ہوں, اپنے آپ کو تھکاوٹ کا احساس کر رہا ہوں, اے پروردگار میرے لیے تو ایک سواری کا انتظام فرما دے. کس نے کہا؟ حضرت موسیٰ. رب نے فرمایا موسیٰ
آپ سواری چاہتے ہیں؟ ہاں ہاں مولا میں سواری چاہتا ہوں۔ رب کعبہ نے ارشاد فرمایا او موسیٰ یہ جو سامنے پہاڑ ہے، پہاڑ کے دامن میں اطراف و اکناف سے لوگ آ کر کے بسے ہوئے ہیں، وہاں پہ میرا ایک بندہ ہے، تم جاؤ ان کے پاس اور ان سے جا کر کے سواری کا مطالبہ کرو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام پہاڑ کے دامن پہ گئے، دیکھتے کیا ہے ایک آدمی ہے جو محو عبادت ہے۔ وہ آدمی جب عبادت سے فارغ ہوئے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا او بندے خدا تو میرے لیے سواری کا انتظام کر دے۔ وہ آدمی غور سے دیکھا یہ آنے والے کون ہیں، غور سے دیکھا اور دیکھنے کے بعد پہچان گیا آنے والے کوئی اور نہیں ہیں، یہ اللہ کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام ہے۔ یہ اللہ کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام ہے۔ سرکار آپ کو سواری چاہیے؟ ہاں ہاں مجھے سواری چاہیے۔ اللہ اکبر۔ وہ بندہ اپنے کٹھیے سے باہر نکلا اور نکلنے کے بعد آسمان کی جانب دیکھا اور دیکھنے کے بعد اپنے ہاتھ کو بلند کیا اور بلند کرنے کے بعد انگلیوں سے اشارہ کیا اور جیسے ہی اس نے اشارہ کیا ہے بادل کا ٹکڑا وہاں سے چلا ان کے قدموں پہ قدموں پہ حاضر ہوا، اور جب قدموں پہ حاضر ہوا اس انسان نے کہا او اللہ کے نبی آپ اس بادل کے ٹکڑے پہ سوار ہو جائیے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بادل کے ٹکڑے پہ سوار ہو گئے، اور جب بادل کے ٹکڑے پہ سوار ہوئے پھر وہ بندے نے کہا او بادل کا ٹکڑا تجھ پہ جو سوار ہے وہ اللہ کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام ہے، جہاں جانا چاہتے ہیں انہیں وہاں پہنچا دو۔ بادل کا ٹکڑا ہوا میں پرواز کرنے لگا، اس پہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سوار تھے اور بادل کا ٹکڑا ہوا میں پرواز کر رہا تھا، حضرت موسیٰ اس پہ سوار تھے۔ دل ہی دل میں خیال فرمانے لگے مولا یہ آدمی اتنا بڑا مقام کیسے پا گیا کہ بادل کے ٹکڑے کو اشارہ کیا وہ حاضر ہوا، پھر میں اس پہ سوار ہوا، پھر اس نے اشارہ کیا وہ ہوا میں پرواز کرنے لگا، یہ آدمی اتنا بڑا مقام کیسے پا گیا، اتنا بڑا کیسے مقام پایا؟ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا او موسیٰ آپ خیال کر رہے ہیں یہ آدمی اتنا بڑا مقام کیسے پایا؟ ہاں مولا میں یہی سوچ رہا ہوں۔ فرمایا موسیٰ آپ جانتے ہیں یہ آدمی کون ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا مولا تو بہتر جانتا ہے، یہ آدمی اپنی ماں کی خدمت کرنے والا ہے۔ پورا مجمع بولے جو اس سے یہ آدمی اپنی ماں کی خدمت کرنے والا تھا، خوب اپنی ماں کی خدمت کرتا تھا یہ آدمی، اور جب اس کی ماں دنیا کو چھوڑنے لگی تو میرے باپ نے ہمیں دعا کی ہے پروردگار میں اپنے بیٹے سے راضی ہو کر کے دنیا کو چھوڑ رہی ہوں، اے مولا میں نے جس چیز کا بھی سوال اپنے بیٹے سے کیا میرا بیٹا لا کر کے حاضر کیا ہے، مولا ایک بوڑھی ماں دعا کر رہی ہے میرا بیٹا جس چیز کا بھی سوال تجھ سے کرے گا میرے بیٹے کو ادا کر دینا، میرے بیٹے کو دے دینا۔ اے موسیٰ آج اس کا بیٹا بادل کے ٹکڑے کا سوال کیا، میں نے بادل کا ٹکڑا ان کے قدموں تک پہنچا دیا۔ اے موسیٰ اگر اس کا بیٹا آسمان کو زمین پہ اتارنے کے لیے کہہ دیتا تو میں آسمان کو زمین پہ اتار دیتا، آسمان کو زمین پہ۔ اس لیے میرے دوستوں اور میرے بزرگوں ہمیں اور آپ کو چاہیے والدین کی خدمت کریں، انہیں راضی رکھنے کی کوشش کریں۔ والدین راضی تو ہماری نماز قبول، والدین راضی تو ہمارے روزے قبول، والدین راضی تو ہماری زکات قبول، والدین راضی تو ہمارا حج قبول، والدین راضی تو مصطفیٰ راضی، مصطفیٰ تو رب راضی۔ اپنے والدین کو خوش رکھنے کی کوشش کریں اور اپنے والدین کو راضی رکھنے کی کوشش کریں، جب تک کہ رب نے چاہا ہم ماں کے پیٹ میں رہے۔ پھر ہم دنیا میں آ گئے، 20 سال رہے، 30 سال رہے، 25 سال رہے، 50 سال رہے، 60 سال رہے، 70 سال رہے، 100 سال رہے، جب تک میرا رب چاہا ہم رہے۔ پھر حکم ہوا دنیا بدلو، اشارہ کیے، حکم دیے حضرت کیا نام ہے جو روح قبضے کرتے ان کا کیا نام جی جو سے بولیے ڈریے مت ابھی نہیں آ جائے گا ڈریے مت۔ حضرت اسرائیل کو حکم ہوا جاؤ، لیکن ایک بات بتائیے ہم ہوں آپ
کوئی سبوں کی روح وہی قبض کرتے ہیں. کیا نام ہے بھیا؟ یاد کیجیے نام کیا ہے؟ اسرائیل علیہ السلام. ایک مرتبہ اسرائیل علیہ السلام و تسلیم حضرت ابراہیم کے بارگاہ میں گئے. ان کے پاس سنیں گے پیارے؟ تھوڑے دیر سنیں گے نا؟ بولیے یا رسول اللہ، یا رسول اللہ. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس حضرت اسرائیل گئے. علامہ یہ سوال ہے دیکھیں. اور جب گئے تو پوچھا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے، اسرائیل جی سرکار تم ہی مارتی ہو لوگوں کو، تم ہی روح قبض کرتے ہو؟ بولا ہاں حضور، جب اللہ کا حکم ہو جائے تو تم مار دیتے ہیں. صحیح بات ہے نا؟ بولا میں یار تم کافر کی بھی روح قبض کرتے ہو؟ فاسق، فاجر، بد کردار، بد اعمال، بدماش لوگوں کی بھی روح تم ہی نکالتے ہو؟ بولا اسرائیل جب تم ایک بدماش، بد کردار، بد اعمال اور فاسق کی روح جب قبض کرنے جاتے ہو اس وقت کون سی صورت کو اختیار کر کے جاتے ہو؟ اللہ نے فرشتوں کو یہ طاقت عطا کر دی کہ جو صورت چاہے اختیار کر دے. بات سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ حضرت اسرائیل نے عرض کیا اے اللہ کے نبی آپ نہ دیکھیں تو ٹھیک ہے. بولا نہیں ہم دیکھیں گے. بولا دیکھیے گا؟ بولا ہاں. بولا ذرا چہرہ پھیریے ادھر. چہرہ پھیریے. اس صورت کو اختیار فرمائے جس صورت کو اختیار فرمانے کے بعد ایک بد کردار انسان کی روح قبض کرنے جاتے ہیں. بولا سرکار آپ دیکھیں میرے جانے. حضرت ابراہیم پلٹ کر کے حضرت اسرائیل کو دیکھنے لگے. اب جیسے ہی دیکھے نا گس کھا کر زمین پہ گرے. وہ بھیانک چہرہ، آنکھیں بڑی بڑی گر گر. جب تھوڑی دیر کے بعد ہوش میں آیا تو حضرت اسرائیل اپنی صورت پہ آ گیا. کہتے ہیں اسرائیل تیری یہ صورت ہی کافی ہے ایک فاسق و فاجر کی روح قبض کرنے کی. تو اتنا بھیانک لگتا ہے دیکھنے سے. بولا اچھا جب تم مومن کی روح قبض کرنے جاتے ہو، بولے 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 ایک عاشق کی روح قبض کرنے جاتے ہو، ایک صالح کی روح قبض کرنے جاتے ہو، بول اسرائیل اس وقت کون سی صورت اختیار کر کے جاتے ہیں؟ دیکھیں گے. بولا چہرہ پھر حضرت ابراہیم نے کہا. تھوڑی دیر کے بعد اسرائیل نے عرض کیا اے اللہ کے نبی دیکھیں میرے جانے. دیکھنے لگے. دیکھنے لگے تو دیکھتے ہی رہ گئے. سبحان اللہ. دیکھتے ہی رہ گئے. اسرائیل تیری یہ صورت ہی کافی ہے. سب سے زیادہ محبوب کون ہے؟ سب سے زیادہ محبوب کون ہے؟ تو مجھ سے نہ پوچھو، بریلی کے امام سے پوچھو. تو بریلی کے امام پکار اٹھے سب سے اعلیٰ و اولا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولا ہمارا نبی. خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، سب رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی. کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا. کرم میں سب سے زیادہ محبوب میرے مصطفیٰ کی ذات ہے، میرے مصطفیٰ کی ذات ہے. تو رب کی تعریف کرنے کے بعد نبی اور آل نبی کے بارگاہ میں بندہ درود پڑھنے لگا. درود پڑھنے کے بعد اب بندہ کہتا ہے اللہم اغفر لحینا ومیتنا وشاہدنا وغائبنا وصغیرنا الی آخر. اب بندہ کہتا ہے مولا ہمارے بڑوں کو معاف کر دے، ہمارے چھوٹوں کو معاف کر دے. اے اللہ جتنے لوگ جنازے پہ حاضر ہیں ان سبھا کو معاف کر دے، زندوں کو معاف کر دے. بندہ جب دعا کرتا ہے تو بندہ پہلے رب کی تعریف کر چکا تھا، نبی کے بارگاہ میں درود پڑھ چکا ہے، اب بات دعا کر رہا ہے. اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے فرشتوں سے، فرشتوں گواہ ہو جاؤ یہ بندے کھڑے ہو کر کے مغفرت کی دعا کر رہی ہے. جتنے لوگ جنازے میں حاضر ہیں ہم نے سبوں کے گناہوں کو معاف کر دیا. جنازے کی نماز ہو گئی. اب جلیے ڈال دیتے ہیں منہا خلقناکم پڑھ کر کے ختم کر دیتے ہیں. کھانا بھی کھانا ڈال دیے. اب پڑھے منہا
कुछ लोग तो 20-25 मुट्ठा डालते हैं, डालिए देते हैं। कई मुट्ठे डालना चाहिए हो? 9 अच्छे लोग हैं, 5 इशारा कर रहा हूँ, 3 बोल रहे हैं। मिनहा खलकनाकुम व फीहा नुईदुकुम, तर्जुमा याद है ना? ऐ इंसान, हमने तुझको मिट्टी से पैदा किया, फिर दोबारा हम तुझको मिट्टी पे लौटाएंगे, अब से बारह हम तुझको मिट्टी से। ये हुआ इसका तर्जुमा। अब इसके तफसील लेकर चलूं 5 मिनट का वक्त लगेगा, 5 मिनट लगेगा, सुनेगा 5 मिनट। चलिए वहां पे डाल दिए, मिट्टी डाल दिए, हम पढ़ लिए। रसूल कायनात फरमाते हैं, अना व अबू बकर व उमर खुलिका मिट्टी ने वाहिद, मैं अबू बकर उमर एक ही मिट्टी से पैदा हुए। व्हाट्सएप में डाल रहे हैं, करीब कीजिएगा प्यार, बहुत कीमती बात बता, बस इसको जन पा कीजिए। अब पैदाइश की जहां तक बात है उसको आप ले लीजिए, बस आखिरी बात है ये। बच्चा जब पैदा होता है, मालूम है जिस पानी से बच्चा पैदा होता है, कुरान शरीफ में है, फलयंजुरिल इंसानु मिम्मा खुलिका मिम्मा दाफिक यखरुजु मिन बैनि सुल्बि व तराइब। देखो, गौर करो, ये इंसान कैसे पैदा किया गया? तो अल्लाह फरमाता है, खुलिका मिम्मा दाफिक, ये इंसान कूदते हुए पानी से पैदा किया गया। ये पानी निकलता कहाँ से है? यखरुजु मिन बैनि सुल्बि व तराइब, ये पानी बाप के रीढ़ की हड्डी से और माँ के सीने के दरमियान से निकलता है। ये इंसान उसी पानी से पैदा किया गया है। और मिन्हा खलकनाकुम व फीहा नुईदुकुम व मिन्हा नुखरिजुकुम, इस आयत से पता चलता है इंसान मिट्टी से पैदा किया। कुरान एक है, बोली 2 है। इसकी तरबीब की सूरत यूँ है कि जब मर्द और जन आपस में मिलते हैं, वो पानी निकलता है, फरिश्ता उस पानी को लेकर के रब के बारगाह पे हाजिर होते हैं और मौला के बारगाह में अर्ज करते हैं, मौला यसना औला, ए परवरदिगार, इस पानी से बच्चा तैयार होगा या नहीं तैयार होगा? अगर रब फरमाता है यसना, हाँ हाँ इस पानी से बच्चा तैयार होगा, वो फरिश्ता उस पानी को लेकर के वापस आता है। पानी समझ रहे हैं कि नहीं? समझिए, फरिश्ता उस पानी को लेकर के वापस आते हैं। कहाँ जाते हैं? उस कब्रिस्तान पे जाते हैं, जिस कब्रिस्तान में वो बंदा पैदा होने के बाद जब भी मरेगा, जहाँ पे दफन होगा जिस कब्रिस्तान में, वहां जाते हैं। बोलो बोलो बोलो। और उस जगह पे जाते हैं जहाँ पे बंदा दफन होगा, और बीच कब्र से एक चुटकी मिट्टी उठाते हैं, कितना भैया, और उस पानी में डाल देते हैं। हदीस है, फता जनाबी, उसे आटा मलने की तरह मलते हैं और फिर उस पानी को और उस मिट्टी को आटा के मलने की तरह मल करके माँ के शिकम में रखते हैं। बच्चा परवान चढ़ता है, फिर बच्चा पैदा होता है। जब भी मरता है वो बच्चा वहीं पे जाकर के दफन होता है जहाँ फरिश्ता पहले से मिट्टी को उठाया। कुर्बान जाओ अपने नबी के इल्म पर, कुर्बान जाओ अपने नबी के इल्म पर। पैगंबर मदीना शरीफ के सरजमीन में है, अबू बकर है, उमर है, उस्मान है, अली है, अजिल्लाए सहाबा है, और पैगंबर आदम सहाबा के माँ बहन का है। सहाबा अना वो अबू बकर वो उमर खुलिका मिट्टी ने वाहिद, ओ सहाबा मैं और अबू बकर और उमर एक ही जगह के मिट्टी से बनाए गए हैं, एक ही जगह के मिट्टी से बनाए गए हैं। दुनिया देख रही है, जहाँ पे रसूलुल्लाह आराम फरमा रहे हैं वहीं पे अबू बकर भी हैं, वहीं पे उमर वहीं पे उमर फारूक है। जिस रसूल को ये पता हो कौन किस जगह के मिट्टी से बनाया गया है, उस रसूल को रब की अता से ये भी पता है कौन जन्नती है, कौन जहन्नमी है, कौन मेरा है, कौन मेरा नहीं है। और कोई गैब क्या तुमसे नेहा हो भला, जब ना खुदा ही छुपा, तुम पे करोड़ों दरूद याद जिंदा, सोहबत बाकी, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबि व अतूबु इलैह, ला इलाहा इल्लल्लाह।